الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم. حضرات گرامی، اتنا پیارا ماحول اس علاقے والوں نے بنا کے رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ پروگرام ابھی شروع ہوا ہے. آپ کی اس بیداری اور محبت کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہو رہی ہے. اور کبھی کبھی جو موڈ بنتا ہے تقریر کا، آج آپ کی بیداری نے ایسا موڈ بنا دیا ہے. تو تمہید کے بجائے میں اپنی گفتگو کی آغاز کرنا چاہتا ہوں. اس سے قبل ایک بار اپنے بنگالی انداز میں جھوم کر کے درود پاک پڑھ لیں. آپ لوگوں نے عالی جناب دلبر شاہی صاحب نے نعت پاک کہ جب اشعار پڑھیں تو کتنا آپ چھوڑے. اس کے بعد اعظم رضا تحسینی نے پڑھے اور آپ اس میں بھی خوب چھوڑے. دوستو، یہ سب کی بس میں نہیں ہے جھومنا، اور جتنے جھومے ہیں آج اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ ایمان والے ہیں. انہوں نے پڑھا اور انہوں نے پڑھا، دونوں میں آپ مچل گئے. علماء کی توجہ چاہتا ہے. کیا کوئی انسان مچلتا کب ہے؟ جب اس کے سامنے اس کی محبوب کی تعریف کی جائے، اس کے محبوب کی تعریف کی جائے. اچھا، پھر بھی مچلے گا نہیں. کیوں؟ جس کی تعریف کی جائے اس محبوب کو جب تک کوئی دیکھتا نہیں ہے تب تک اس کا دیوانہ کوئی بنتا نہیں ہے. اس کا دیوانہ کوئی، تو تعریف کرنے سے بھی آپ اس وقت تک جھومتے نہیں جب تک جس کی تعریف ہو اسے آپ کی نگاہوں میں دیکھا نہ ہو. اب کوئی پوچھے تمہارا نبی کیسا تھا تو جواب دینا کہ سو تم مردیوں کو دیکھ کے بھی دھرم پریورتن کر لیتا ہے. ہمارے نبی تو ایسے ہے کہ 1400 سال بیت گئے ہم نے دیکھا نہیں. عشق محبت
اپنی طبیعت سے نہ جانے کتنے مجسمے بنا دیے، کتنے اسٹیچو بنا دیے، پھر بھی تیری روح کو قرار نہ ملا، اور ہم سے پوچھتا ہے مصطفیٰ کیسے تھے؟ میں نے کہا کہ دیکھ لے 1400 سال بیت گئے، ان دیوانوں میں کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو قربانی کا اتنا جذبہ ہے، تبھی تو کہنے والے نے کہا تھا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا۔ کوئی پوچھے تمہارے نبی کیسے تھے تو جواب دینا ایسے تھے۔ ساری دنیا کا ضابطہ کہتا ہے بغیر دیکھے محبت ہوتی نہیں، نبی ہمارے ایسے تھے کہ دیکھا بھی نہیں محبت ہو گئی، اور کیسی محبت ہوئی کہ بریلی سے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے مسند پر بیٹھتے ہیں، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، مکہ کو دیکھا، لامکہ کو دیکھا، تو احمد رضا سوچنے پر پڑ گئے، جب آسمان میں اتنا حسن ہے، جب دھرتی پر اتنا حسن ہے، جب چاند میں اتنا حسن ہے، جب سورج میں اتنا حسن ہے، تو بتاؤ جو چاند سورج آسمان زمین پہاڑ ریگستان ہریالیاں مصطفیٰ کے نور سے بنی ہو تو مصطفیٰ کے نور کا حسن کیسا ہوگا؟ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، تہر میں سما تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے میرے دوستو، جس کے نور سے اللہ نے چاند کو اتنا خوبصورت بنایا تو مصطفیٰ کیسے خوبصورت بنایا۔ اور سنو، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو آج آپ بیٹھے ہو، جو آپ مچل رہے ہو، پیسے لٹا رہے ہو، گلاب کی پتیاں اٹھا رہے ہو، یہ جو محبت دکھا رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، یہ آپ کا ہمارا نعت خواہوں کا کمال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو کہیں گے یہ کمال نگاہ مصطفیٰ کا ہے، جس طرف گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاغا۔ علاقے میں کتنے 24 ہوں گے، کتنے اونچے پیجامے والے ہوں گے، کتنے ذاکر نائک کو ماننے والے ہوں گے، جب نظر مدینے سے اٹھی اپنی قسمت پر ناز کرو، دیکھنے والے نے جب نظر اٹھائی اور وہ اتنے باکمال ہیں، اتنے بااثر ہیں کہ جب نگاہ اٹھتی ہے تو اللہ قرآن میں مذاق سے تشبیہ دیتا ہے۔ ہمارے آقا کی شان کیا ہے یہ بات بتائے، قسم سے ہم مچل لیتے سبحان اللہ، ایسا ارادہ بنتا ہے تقریر سنانے کا۔ کون ہے مصطفیٰ؟ بولو سبحان اللہ۔ حضور نماز میں ہے، نماز میں، اب نماز میں امام کیا کر رہا ہے پیچھے مقتدی کو معلوم ہوگا؟ نہیں، لیکن حضور جو کرتے ہیں نا اللہ اس پر بھی پردہ ہٹاتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں، اور امام اور ہیں، موسیٰ کے امام اور اب نماز میں کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، ایک لمبی جماعت کھڑی ہے جسے ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا،
کیوں ملا اور کب ملا کیسے ملا وہ سو حضور کھڑے ہیں نماز کی حالت میں حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسجد قبلتین گواہ ہے مدینے میں جا کے دیکھ لینا گواہ ہے ادھر قبلہ ہے تو ادھر مسجد بیت المقدس کا قبلہ ہے بالکل اپوزٹ 360 ڈگری آپ گھوم جاؤ کتنی اللہ محبت کرتا ہے نوجوانوں غور سے سننا کعبہ ہے نا کعبے کا طواف کون کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں عاشق رسول بھی کرتے ہیں دیوبندی بھی کرتے ہیں سلفی بھی کرتے ہیں قادیانی بھی کرتے ہیں رافضی بھی کرتے ہیں خارجی بھی کرتے ہیں اہل خبیث بھی کرتے ہیں کعبہ ہے سب کرتے ہیں اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کر رہا ہے محبوب کھڑے ہیں پیچھے صحابہ کی مقدر جماعت اب محبوب نماز کی حالت میں گھوم رہے ہیں ٹنکل رہے ہیں اور صحابہ بھی گھوم رہے ہیں حضور اور صحابہ کھڑے ہیں ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں ایگزامپل کے لیے اور حضور گھوم رہے ہیں جیسے جیسے حضور گھومے صحابہ بھی پیچھے پیچھے کچھ سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا نہیں سمجھ جاتے تو مچل کے سبحان اللہ کہتے اب سمجھو پتا کیا چلا نماز عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور صحابہ مصطفیٰ کا طواف کر رہے ہیں عبادت خدا کی ہو رہی ہے اور صحابہ مصطفیٰ کا طواف کر رہے ہیں اللہ بتا رہا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ میرے گھر کا طواف ہر آدمی کرتا ہے ایمان والا ہو بے ایمان والا ہو لیکن محبوب آپ کی ذات اتنی بلند والا ہے آپ کا طواف معمولی آدمی نہیں کرنے والا ابو بکر ہے کرنے والا عمر ہے کرنے والا عثمان ہے کرنے والے علی ہے کرنے والے شعیب ہے کرنے والے طلحہ ہے کرنے والے زبیر ہے کرنے والے انس ہے کرنے والے سعد بن ابی وقاص ہے جب نماز میں سارے صحابہ نے حضور کا طواف کیا اور نماز مکمل ہوئی آقا کریم فرماتے ہیں ابو بکر تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی حیدر تم جنتی شعیب تم جنتی طلحہ تم جنتی کیسے اگر نماز میں کوئی مصطفیٰ کا طواف کرے اسے جنت کی بشارت محبت میں سوچا نہیں جاتا ہے بولو سبحان اللہ آپ سنو یہ ایک پوائنٹ حضور کھڑے ہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نماز سے جب فارغ ہو رہے نماز سے جب فارغ ہو رہے ایک بات بتاؤ اگر آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور مجھ کو دیکھ رہے ہو اور میں بھی آپ کو بار بار دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ آپ کی محبت میں کتنا اضافہ آپ 10 کو دکھاؤ کہ دیکھو میرے پیر صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں پیر صاحب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ہوگا کہ نہیں بولو آپ محبوب کھڑے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں آسمان میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے تو قرآن نے راز کھولا آسمان کی طرف حضور دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کل اٹھ کے کوئی محاورہ اعتراض کر سکتا تھا اللہ نے پہلے ہی کلیئر کر دیا محبوب دیکھیں محبوب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء اے محبوب آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو جب آپ بولو آسمان
की तरफ अपने चेहरे को करते हो वजह अपना बददुआ चेहरा जब आसमान की तरफ उठाते हो तो महबूब कद नरा आप मुझे देखते हो और हम आपको देखते हैं, आप मुझे देखते हो। और अल्लाह ने ये नहीं फरमाया आया मैं देखता हूँ, नरा ग्रामर जमा का है यानी हम देखते हैं। पता क्या चला अगर मुस्तफा मकान में खड़े होके आसमान की तरफ देखे तो लामका का मकी तनहा रही। जिब्रील से कहता है, मिकाईल से कहता है, इसराफील से कहता है, इस्राईल से कहता है, जन्नत की हूरों से कहता है देख लो उससे देखो जिसकी शान बददुआ वल्लैली इज़ा सजा है। अगर आला हज़रत की जुबान में कहा जाए अरे चेहरे को देख लो चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका। महबूब जब देखे तो अल्लाह फरमाता नरा महबूब हम भी देखते हैं। दोस्तों आज उसी महबूब की महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। यहूदियों ने बस करे नहीं बताए कि बस अच्छा नहीं। मेरे दोस्तों ये हुजूर की शान है कि जिसे हमने न आपने देखा लेकिन मोहब्बत ऐसी हुई। रहते बंगाल में कैसी मोहब्बत, रहते हैं बंगाल में और सुनते हैं मदीने वाले आका को, सुनते हैं मदीने वाले आका। कोई कहेगा टोपी क्यों लगाई, क्या बंगाल में लोग लगाते हैं? एक बार अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस वाले ने हमसे पूछा, बोला मौलाना साहब इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क वन थिंग। यस पूछिए। व्हाई यू आर वेयरिंग अ कैप, आप लोग टोपी क्यों लगाते हैं? मैंने कहा सर इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग, अगर आपको बुरा ना लगे मैं भी आपसे कुछ पूछूं? बोले हाँ। हमने कहा सर आप टोपी क्यों लगाते हैं? आप टोपी क्यों लगाते हैं? तो बोला यू नो वी आर फ्रॉम CRPF, सेंट्रल पुलिस के हम एयरपोर्ट अथॉरिटी पर हैं, ड्यूटी पर हमें टोपी तो लगाना है, बेल्ट लगाना है, ये हमारे ड्रेस में। मैंने कहा सर एक चीज बताओ, इतने बड़े एयरपोर्ट अहमदाबाद में या तो आपने लगाया या तो हमने लगाया। हमने कहा दो ही लोग लगाए हैं, या तो खाकी वाले लगाए हुए हैं या तो ये दुबला पतला दाढ़ी वाला एक मौलाना लगाए हुए हैं। तुमने कहा ऐसा क्यों? इतने सारे भारतीय हैं, लगाई आपने और लगाई हमने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अली के बच्चों का जवाब जल्दी हजम नहीं होता है। चौंकाओ भी तो का सर एक्चुअली वी आर ऑन ड्यूटी। बोला हम ड्यूटी पर हैं इसलिए हमने लगाया, जबकि हमारा घर जाकर के खत्म। हमने कहा घर को छोड़ो ना, अभी एयरपोर्ट की बात चल का सब ड्यूटी पर इसलिए लगाना पड़ता है। हमने कहा अच्छा सर अब मैं कहूँ जब भी किसी टोपी वाले को देखना समझना वो भी ड्यूटी पर है। आप भी ड्यूटी पर है टोपी लगा के, हम भी ड्यूटी पर है टोपी लगा के। फर्क इतना है आप भारत सरकार की ड्यूटी में है, हम मदीने के
ईंट के जवाब पत्थर से। समझे आप मेरी बात को? हम ताजदारे मदीना की ड्यूटी में हैं। अभी एक नया जो फिरका निकला है खबीस का, वो तो टोपी नहीं लगाता, वो टोपी नहीं लगाता। मैं कहा टोपी तो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है। अगर बुरी चीज होती, हर प्रधानमंत्री के आने से पहले सारे पुलिस वाले टोपी लगाते हैं। पता चला टोपी लोगों के लिए इज्जत का सबब है। राष्ट्रपति आ जाए सब टोपी में, समझे? सबसे बड़ा अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, उसकी बारगाह में जब हम जाते हैं तो टोपी में एक फिरका आया जो सऊदी ने पाला, और अभी दोनों की हो गई लड़ाई, लव स्टोरी ओपन हो गई। उसने कहा कि हमने 30 साल जो इन पर पैसे खर्च किए, इतना अपने मुल्क पर खर्च किए होते मुल्क आगे चला जाता है। हमने कहा आप तो 30 साल के बाद समझा है, आला हजरत तो 100 साल पहले समझ गए थे। सऊदी का बादशाह समझा, इमाम अहमद रजा 100 साल पहले समझ गए। यही फर्क होता है गुस्ताखों की समझ का और आशिके रसूल के समझ का। और जब समझे, उस वक्त भारत में ब्रिटिश का कार्यकाल था, ब्रिटिश एम्पायर का दौर था, ब्रिटिश की हुकूमत थी, फिर भी आला हज़रत उनके खिलाफ फतवे लिख रहे हैं, फिर भी आला हज़रत उनकी तहरीक के खिलाफ, फिर भी आला हज़रत उनकी सोच के खिलाफ। उस जमाने में मौलवी ने लिखा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ मौलवियों को हायर किया था जो पान और दौलत दे करके अपनी मर्जी के मुताबिक फतवे लिखवाया करते थे, और जो आलिम फतवे उनकी मर्जी से ना देता था उसे काले पानी की सजा मिलती थी, समुद्र में डुबो दिया जाता था, फांसी चढ़ा दिया जाता था। अब पूछो इमाम अहमद रजा फासले बरेलवी से ए आला हज़रत ऐसे माहौल में आप ब्रिटिश के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, ब्रिटिश के अंदर में जो मौलवी है उनके खिलाफ फतवा लिख रहे हो, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ फतवा लिख रहे हो, नदवा की मौलवियों के खिलाफ फतवा लिख रहे हो। आला हज़रत क्या आपको उनका खौफ नहीं है? क्या काले पानी का खौफ नहीं है? क्या फांसी का खौफ नहीं है? आप इतनी बेबाकी से उनके खिलाफ फतवा देते हैं तो आला हज़रत की कब्र से आवाज निकली, जामी मियां पूरी दुनिया को बता दो अहमद रजा ऐसे दौर में जो डगमगाया नहीं, घबराया नहीं, वजह इतनी थी कि अहमद रजा का अकीदा था क्या तबे जिस पे हिमायत का हो बन जाते ना, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। अहमद रजा उनके सरों पर हुकूमत का हाथ है। आला सा कहते मेरे सर पर गौसे आज़म का हाथ है, और गौसे आज़म ऐसे पीर हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, जिनके कदम को गरीब नवाज अपनी आंखों में लगाए, गौसे आज़म है। शेख अहमद कबीर रिफाई का नाम सुना है? बहुत बड़े वली, अपने वक्त के गौस पाक के जमाने के ऐसे वली कि जब हुजूर के बारगाहे करम में गए तो हुजूर पाक ने उनसे मुसाफा किया था, मुसाफा किया। शेख अहमद कबीर फरमाते हैं जब गौस पाक ने बगदाद में ऐलान किया, आप अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे और अपने सर को झुका लेते हैं गौसे आज़म के ऐलान के बाद, और कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी मेरे भी सर और कांधे और सीने पर आपका कदम मुबारक है। गौस पाक तो वो है कि सैयदना जुनैद बगदादी मिंबर पर बैठ के खुतबा दे रहे थे, और कितने गौस पाक के पीरों में होते हैं जुनैद बगदादी, और जब खुतबा देते देते आप सर को झुका लेते हैं। 3 बार नमाज वगैरह की फरागत के बाद लोगों ने पूछा, एक जुनैद बगदादी आज आप जुमा का खुतबा जब मिंबर पर दे रहे थे तो 3 बार आपने अपने सर को क्यों झुकाया? आप फरमाते सुनो, जुनैद ने अपनी मर्जी से नहीं खुदा के इशारे से झुकाया। क्यों? कहा जब मैं खुतबा दे रहा था, मुनादी देने वाला निदा दे रहा था कि तुम्हारे बाद
ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ بغداد سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے اولیاء کے کاندھے پر۔ ابھی غوث پاک پیدا بھی نہیں ہوئے اور جنید بغدادی کو جمعے کے خطبے کے وقت یہ اعلان کانوں میں گونجتا ہے، کہا جیسے میں نے اس رات کو سنا اپنے سر کو جھکا دیا اور کہا میں نے عبد القادر کے قدم کو تسلیم کیا۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے۔ آپ کی شان تو ایسی ہے کہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے اور غوث پاک بچپن میں چھوڑنے جا رہے ہیں، اور جب پلٹے ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور پنجے کے بل کود کود کر کے حاجیوں کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ ماں پریشان ہوئی کہ بیٹا گیا تو کہاں؟ ماں تلاش رہی ہے، غوث پاک دکھے نہیں۔ ماں گھر کے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ غوث اعظم پنجے کے بل کھڑے ہو کر کے حاجیوں کے قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ غوث پاک تو وہ دیکھ رہے ہیں اور ماں کیا دیکھ رہی ہے کہ جب میں اس منظر کو دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا عبد القادر جیلانی پنجے کے بل حاجیوں کے قافلے کو دیکھ رہا ہے، اور ماں کہتی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کعبہ میرے بیٹے کا طواف کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب اشارہ دیتے ہیں، سارے احباب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند کلمات کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ حضور سے سچی محبت کرنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس روئے زمین پر چاہے سراج الدین اخیر ہند ہو، علاؤ پنڈوی ہو، حضرت محبوب الہی ہو، حضرت بابا فرید ہو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہو، حضرت غریب نواز ہو، سرکار شاہ میرا ہو، آپ جتنی مقبرے دیکھیں